علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان ڈیلی سیریز درس مسائل نمبر 3۔ سحری کھانے کے بعد بعض لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی تو گویا اذان تک سحری کا وقت باقی ہے۔ اس سلسلے میں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور اذان جو ہوتی ہے وہ روزے کا وقت شروع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ روزہ صبح صادق سے یعنی ختم سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اس پورے درمیان والے وقت میں روزہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر 4:25 پر سحری کھا کر کے فارغ ہوا اور سحری کا وقت 4:25 پر ختم ہو رہا ہے، اب 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے 4:30 پر، تو بہت سے احباب لا علمی کی وجہ سے مزید 5 منٹ یعنی اذان تک وہ سحری کھاتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، اذان فجر کا وقت الگ ہے اور سحری کے ختم ہونے کا وقت الگ ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد کھانا پینا بالکل جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ صبح والے اس وقت میں کھاتے پیتے رہتے ہیں جو روزے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بھی سمجھنی چاہیے اور دوسرے احباب کو بھی بتانی چاہیے کہ سحر کا وقت اذان فجر تک نہیں ہے، بلکہ سحر کا وقت تو سحری کے ختم ہونے تک یعنی صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بعض احوال ایسے ہیں اور بعض اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا وہ کون لوگ ہیں کہ جو رمضان میں ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھیں تو شریعت میں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ گناہگار نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے اور اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ جب ان کو سہولت ہو رمضان گزرنے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے ایسا مریض جو روزہ رکھے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا۔ شریعت نے انسانیت کی تحفظ اور اس کی جان کی حفاظت کے پیش نظر مریض کو اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا یا روزہ رکھنے سے اس کا مرض اور بڑھ جائے گا تو ایسا شخص رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح مسافر جو شرعی اعتبار سے سفر میں گیا ہوا ہے، جس کی مقدار ہمارے احناف کے شرعی مسافت کے اعتبار سے تقریباً 77 اور 78 کلومیٹر بنتی ہے، جو بندہ ایسے شرعی سفر میں گیا ہوا ہے وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو شرعاً اس کو گنجائش اور اجازت ہے اور بعد میں اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح ایک وہ عورت ہے جو حمل میں ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو چونکہ غذائی سسٹم کی اس کو زیادہ ضرورت ہے اور خود اس کے اپنے جسم کو اور پھر جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے لیے بھی شریعت نے یعنی اللہ نے سہولت دی ہے کہ حمل والی عورت اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ابھی اس کے دودھ پلانے کا زمانہ چل رہا ہے اور اسی دوران رمضان کا مہینہ آ جائے تو دودھ پلانے والی عورت بھی اگر اپنے بچے کے دودھ کے سلسلے میں یہ خوف اور اندیشہ محسوس کرتی ہے کہ میں اگر دودھ پلاؤں روزہ رکھوں گی تو بچے کو غذا اور دودھ میں کمی واقع ہو جائے گی، تو شریعت نے اس عورت اور اس بچے پر رحم کھاتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح ایسا بہت کمزور انسان جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ آدمی روزہ نہ رکھے، جب اس کو طاقت آ جائے بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح ایسا شخص جو بھوک اور پیاس سے لاچار اور مجبور ہو اور وہ ذرہ برابر بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، جیسے آج کے وقت میں
بہت ساری بیماریاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ وقفے وقفے سے بھوک لگتی ہے، جلد از جلد بھوک لگتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری ہے، اس میں آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. تو ایسا شخص اگر روزہ نہ رکھے اور وہ اپنی اس بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا تو بعد میں وہ آدمی رمضان کے بعد جب اس کو ہمت اور طاقت مل جائے وہ بعد میں روزہ رکھ لے. اسی طرح جو آدمی بے ہوش ہو گیا، اب یہ بے ہوش آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے صحت عطا فرما دے تو بعد میں پھر یہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے. تو شریعت نے ایسے معذور اور مجبور لوگوں کو اجازت دی ہے اور گنجائش دی ہے کہ جو روزہ فی الحال اگر رکھیں گے تو یا تو اپنی جان کے لیے خطرہ ہوگا یا اپنے بچے کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا کر لیں اور رمضان کے مہینے میں ان مجبوری اور عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں. اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے جس کا تعلق زکوٰۃ کے باب سے ہے. سوال ان کی طرف سے یہ ہے کہ جو اب اس وقت میں صورتحال چل رہی ہے لاک ڈاؤن کی، لوگوں کے پاس زیورات تو ہیں مگر نقد پیسہ نہیں ہے، تو اب وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا شکل اختیار کریں؟ شریعت نے ان کو کچھ گنجائش دی ہے یا نہیں؟ تو آپ مسئلہ یاد رکھیں، جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس بندے کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. اگر بلا عذر کے تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے. اب ان حالات میں جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے سونے چاندی یا دیگر کسی مال کی وجہ سے، لیکن نقدی اس کے پاس نہیں ہے، روپیہ نہیں کہ جو وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو یہاں ایک معقول عذر ہے. نہ اس وقت میں سونے چاندی کو اور زیورات کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ خریدنے والے لوگ درکار ہیں، بلکہ خریدنے والے لوگ بھی اس وقت میں پریشانی کے عالم میں ہیں اور دکانیں اور بازار مارکیٹ سب بند ہیں. تو یہاں ایک عذر ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب حالات سدھر جائیں اور بازار اور مارکیٹیں کھلنے لگیں اور جب پیسے کی آمد ہو جائے تو پہلی فرصت میں اپنی اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں. اگر یہ کوئی عذر ہے اس طرح کا جیسے کہ اب حالات ہیں تو اس میں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر گنجائش ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے واجب ہو جانے کے بعد کوئی تاخیر کرتا ہے تو یہ شخص گناہگار کہلائے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please like, share and subscribe to Mufti Saqabat Hussain official YouTube channel.